الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، بقرعید قریب ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے قربانی کرنا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ مانگی تھی، اے پاک پروردگار عالم مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بیٹا عطا کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پیدا فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان فرشتے نے بھی لیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، بیٹے کی قربانی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک امتحان کو مان لیا، یعنی کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہیں جتنے امتحانوں سے گزرنا پڑا، لیکن جتنے امتحان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے لیے، ہر ایک امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پاس ہوتے ہوئے نظر آئے۔ جب آپ کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کو جب حکم ہوا کہ کہیں انہیں بیابان جنگل میں چھوڑ دو، تو آپ عراق کے رہنے والے تھے کہ کچھ فاصلے سے آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا۔ چاند جیسا بیٹا، خوبصورت بیٹا، اور وہ بیٹا جس کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگا ہو اور اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بیٹا آپ کو عطا کیا ہو، اب جدا ہونے کی جب باری آئی، جدا ہونے کا وہ ٹائم آیا، آپ جانے لگے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے سر کے تاج، ہمیں آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کیسا جنگل، نہ وہاں کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ کوئی دور دور تک پرند نظر آ رہا ہے، نہ دور دور تک کوئی ہریالی نظر آ رہی ہے۔ جب آپ جانے لگے تو آپ کی شریک حیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے سر کے تاج، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب اتنا کہا تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر کچھ بڑے، پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، پھر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے گردن ہلا کر کہا۔ جب جواب مل گیا تو آپ نے کہا جب یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جب یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے تو بہتر ہوگا۔ جب اتنا کہا، وہ چاند جیسا بیٹا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بچھڑنا، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے آپ وہاں پر اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھوک کی شدت ہوئی، جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا، علماء فرماتے ہیں پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ
صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں. جو آج کل حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کرتے ہیں، صفا مروہ پہاڑی پر آپ نے 7 چکر لگائے، لیکن آپ کیا کرتی؟ جب صفا پر جاتی تو پھر دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آتی. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے علماء اکرام سے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اس لیے آ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور میرے بچے کو لے جائے. پھر آپ مروہ پر چکر لگاتی، کہیں پر ٹھہر کر جاتی، کہیں پر دوڑ کر جاتی. اسی طرح سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر صفا مروہ پہاڑی کے لگائے، جو اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا ذکر دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا ہے. تو پتہ چلا جو آج حاجی لوگ دوڑ رہے ہیں، جو عمرہ کرنے والے دوڑ رہے ہیں، وہ کس کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کو جو بھوک لگی تھی وہ تو پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا مروہ پہاڑی کا چکر لگائے تھے، لیکن عمرہ کرنے والے حج کرنے والے چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. پتہ چلا جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نگاہوں کو دور دور تک جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک اپنی نگاہ کو دوڑاتی، لیکن پانی نظر کہیں نہیں آیا. جب حضرت ہاجرہ نے کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی پیر کی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، دیکھتی کیا ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے قدم مبارک سے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے پانی کا چشمہ وہاں سے ظاہر فرما دیا. اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا زمزم، یعنی رک رک. تو پتہ چلا پیارے مسلمانوں، پتہ چلا پیارے مسلمانوں، پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میڑ بنائی تاکہ پانی رک جائے. آپ نے پانی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا. علماء اکرام فرماتے ہیں یہ زمزم شریف وہ پانی ہے، اگر بھوکا پی لے تو اس کی بھوک مٹ جائے، پیاسا پی لے تو اس کی پیاس مٹ جائے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم قربانی کریں، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر بتا رہا ہوں. المختصر یہ ہے کہ جب آپ کو خواب میں دکھائی دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ہم نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے، ہم نے ایسا دیکھا ہے. تو آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوشی خوشی کہا ابا جان آپ کو جو خواب دیکھا ہے اور جو اللہ کا ارشاد آپ پر ہے، جو آپ کو وحی ملی ہے، آپ وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی آپ وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ تم سے لینا چاہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہ میں تم کو قربان کر دوں اللہ کی راہ میں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے ابا جان صبر کرنے والوں میں پاؤ گی. قرآن میں ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. جب آپ نے وہ وقت آیا آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھ دیے. آپ کو بتانا مقصد یہ ہے صرف کہ آپ کی جگہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ونڈے کی شکل میں وہ دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور دمبے کو ذبح کر دیا. جو مالک نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنا ضروری ہے. اور سنو علماء فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے اور جتنے اس جانور پر بال ہوتے ہیں اللہ پاک ہر ایک بال کے بدلے میں اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اس لیے ہم جب قربانی کریں صرف اور صرف یہ نیت رہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہیں ہماری نیت گوشت کھانے کی ہو جائے. اگر ہماری نیت گوشت کھانے کی ہوئی ہماری قربانی نہیں مانی جائے گی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے. اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. بس پیارے مسلمانوں قربانی کرنے کے لیے جو جانور آپ خریدو تو اپنی حیثیت کے مطابق خریدو. ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں 2 کروڑ کا مالک بنایا ہے اور تم جانور وہی لے رہے ہو 2500 3000 یا 4500 کا. نہیں،
اچھا لو، خوبصورت لو، اور یہ سوچ کر لو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کریں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے، ان کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور سنو، یہی جانور تمہیں پلسرات پر بھی کام آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور قربانی کوئی کھیل نہیں ہے، قربانی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس لیے ہم جب قربانی کریں تو اچھا، خوبصورت، تندرست، موٹا تازہ جانور خریدیں اور نیت یہ کریں اللہ بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور سنو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خالی قربانی کرنے سے کام نہیں چلے گا، کسی جانور کو اللہ کی راہ میں تم قربان کر دو اس سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو ان کی امت کے لیے جو تحفہ بھیجا ہے ہمیں پہلے اس پہ فوکس کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مسکینوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو پڑھنا ہے جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کلام میں دوزخ کا بھی ذکر فرمایا، اسی کلام میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر اور ان کے بیٹے کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے مسلمانوں، زندگی ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔